رہنما ہے کہ ایسی امت ہے کہ جس میں میرے رب نے رحم فرمایا ہے. فرمایا تدخلوا قبورها بذنوبها کہ جب وہ اپنی قبروں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا لیکن کل جب روز حشر اٹھیں گے ان کی قبر کھلے گی لا ذنوب علیہا ان کے جسم پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کی بندہ نواز انسان دار العمل سے دار الجزاء میں منتقل ہو گیا. جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے قبر میں پہنچ گیا تو نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے نہ زکات دے رہا ہے نہ کوئی اور اچھا عمل کر رہا ہے. پھر جو اس کے گناہ اس کے ساتھ دفن ہوئے تھے وہ ختم کیسے ہوئے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ جملہ سنیے اور اصال ثواب کی محفل میں آنے والے سنو تمہارا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاس عنہا باستغفار المؤمنین کہ بے شک وہ دارالعمل سے دارالجزاء میں منتقل ہو گیا ہے. اس نے نمازیں نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے زکاتیں نہیں دی حج نہیں کیا کوئی اور اچھا عمل نہیں کیا لیکن جب وہ قبر میں گیا تھا گناہ ساتھ لے کے گیا تھا اٹھائے گناہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا سبحانہ باستغفار المؤمنین کہ مومنین نے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے مولا نے اس کے صدقے اس کے گناہ بخش. سبحان اللہ. مولا نے مومنین کی اس دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے. اور ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی روح کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے تو وہ بھی مالک کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کریم رب یہ کس وجہ سے میرا جو عمل تھا میری جو نیکیاں تھی میری جو حسنات تھی اس کے مطابق تو میرا یہ درجہ بنتا تھا لیکن میرے